صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج باب جو ہم پڑھیں گے باب تہجد میں، یہ ہے باب الدعاء والصلاة من آخر اللیل، رات کے آخری حصے میں دعا اور نماز کا بیان۔ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے جو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو اچھی طرح پڑھنے، سمجھنے اور پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث سے پہلے امام بخاری جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان لاتے ہیں، آیت لاتے ہیں۔ وقال اللہ عز وجل، فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 17 اور 18 ہیں۔ تو یہ صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی سورۃ الذاریات میں مومنین کی، کہ وہ ساری رات نہیں سوئے رہتے بلکہ رات کا کچھ حصہ سوتے تھے اور باقی وقت جو ہے وہ سحری کے وقت اٹھ کے استغفار کرتے تھے۔ حدیث ہے 1094، اور یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ نبی ہریرہ تھا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر، کہ ہر رات ہمارا پروردگار تبارک و تعالی جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ یقول، فرماتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھے پکارے اور میں اس کی پکار سنوں، یعنی مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کو جواب دوں۔ من یسألنی فاعطیہ، اور کون ہے جو مجھ سے سوال کرے، مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں۔ من یستغفرنی فاغفر لہ، اور کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں۔ بہت ہی پیاری حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور پھر وہ آواز لگاتا ہے کہ کون ہے کہ جو مجھ سے مانگے تو اسے میں دوں، اور جو مجھ سے سوال کرے تو میں اسے دوں، اور مجھ سے استغفار کرے تو میں اسے بخش دوں۔ تو یہ جو حدیث ہے سماع دنیا پہ نزول، اس کی کیا کیفیت ہے، ظاہر ہے یہ متشابہات میں سے ہے، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن اس میں جو کہا جاتا ہے وہ یہی کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جسمانی طور پہ کوئی حرکت ہے یا جگہ کی تبدیلی ہے کہ اللہ جو ہے وہ ساتویں آسمان سے چل کے آتا ہے اور پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، بلکہ یہ تجلی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی رحمت جو ہے وہ متوجہ ہوتی ہے سماع دنیا پہ، یعنی اس کی حقیقت تو ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن اس چیز کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت اللہ دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، خاص طور پہ قریب آ جاتا ہے اور قریب آ کے بندوں کی دعائیں سنتا ہے اور پکارتا ہے، خود آواز لگاتا ہے۔ اللہ کا خود پکارنا، اس کی رحمت کا جوش، اس کی بندوں سے محبت، اس کا کرم، اس کی رحمت، وہ ودود ہے، وہ کریم ہے، محبت کرنے والا ہے، وہ بخشنے کو بے چین ہے۔ تو ایسا بادشاہ ہے کہ جو خود غلاموں کو پکارتا ہے اس وقت، اور ہم جیسے نالائق غلام، ہم انسان غافل، نیند پیاری، وہ کیا کہا تھا علامہ اقبال نے کہ ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ مجھے مفہوم اس کا شعر کا مجھے الفاظ نہیں صحیح یاد، کہ پیار اللہ سے نہیں ہے، نیند سے پیار ہے، بستر سے پیار ہے، سردیوں میں گرم بستر، گرمیوں میں جنہیں اللہ نے سہولت دی ہے ایسی لگے ہوئے ہیں، ٹھنڈی راتیں، دونوں حالتوں میں اٹھنا مشکل۔ لہٰذا پیچھے جو ہم نے پڑھی تھی حدیث کے شیطان کان میں پیشاب کر دیتا ہے، شیطان کا غلبہ، بد نصیبی، جبکہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نصیب کرتا ہے، وہ اٹھتے ہیں اللہ کی پکار پہ لبیک کہتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اصل میں جو ہے یہ ترغیب ہے حدیث کے اندر کہ اٹھیں، تہائی رات جب رہ گئی ہے، باقی 2 حصے رات کے گزر گئے ہیں، تیسرا حصہ رہ گیا ہے، تو اس وقت اٹھیں، عبادت کی ترغیب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تہائی رات جب رہ جاتی تھی تو اٹھتے تھے۔ یہ دعا کی ترغیب ہے، یہ استغفار کی ترغیب ہے۔ ان اوقات کی فضیلت کو ہم سمجھیں، ہم ان اوقات کی قدردانی کریں، کوشش کریں کہ وہ مہربان مالک جو ہے وہ بخشنے کو تیار ہے اور بخشنے کی آواز لگا رہا ہے، تو ہم اپنے رویے درست کریں، اپنی توجہ جو ہے وہ اس طرف کریں
اور اللہ تعالیٰ کے اس جوش کو، اس رحمت کو، اس محبت کو محسوس کریں. اور یہ ہر رات میں ہوتا ہے، ہر رات میں اس خاص وقت میں اللہ اپنی رحمت کے ساتھ قریب آ جاتا ہے. اور ہم یہ بھی پیچھے حدیث پڑھ چکے ہیں کہ رات کا وقت جو سورہ مزمل کے حوالے سے حضرت ابن عباس کی ہم نے پڑھی تھی کہ یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں دل اور انسان کے کان اور اس کے تمام حواس جو ہیں وہ مجتمع ہوتے ہیں، اور انسان زیادہ توجہ سے قرآن پڑھ سکتا ہے، اور قرآن میں جو کچھ پڑھتا ہے وہ اس کے دل پہ اثر کرتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے، استغفار کی آیات آتی تو استغفار کرتے تھے، اور کوئی دعا کی آیت آتی تو دعا کرتے تھے، کہ اس وقت ہر چیز جو ہے وہ متوجہ ہوتی ہے. تو اس سکون کے وقت میں، خاموشی میں ہم بھی اپنے دلوں کو متوجہ کریں، اللہ کے اس پکار کو سمجھیں، سنیں، اور اس کی طرف ہم متوجہ ہوں، اور اس وقت کو ہم اپنے لیے غنیمت سمجھیں اور اٹھیں. اور اس وقت ہم نماز بھی پڑھیں اور دعائیں بھی کثرت سے کریں، جتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں اس وقت میں مانگیں، اور اپنے گناہوں کو یاد کریں، استغفار کریں، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ جو دینے کو بے چین ہے وہ ہمیں دے، اور ہم اللہ سے توفیق بھی مانگیں، اور اللہ سے اپنے لیے جنت بھی مانگیں، اور جو دنیا کی چیزیں مانگنی ہیں وہ بھی مانگیں. تو یہ حدیث جو ہے بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، اور ہمارے لیے ایک کہہ لیں کہ بہت بڑا انسینٹیو بھی ہے، بہت بڑا ایک موقع، اپرچونٹی بھی ہے جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو اس سے ہم فائدہ اٹھائیں اور اللہ کے اس پکار کو اپنے دل کے کانوں سے سنیں. شیطان ہمارے پر حاوی نہ ہو، شیطان ہمارے کانوں میں گرانی پیدا نہ کر سکے، اور ہم اللہ کے پکار کو سن سکیں. اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اس حدیث کو بالکل دل سے سمجھیں اور اپنی پوری کوشش کر دیں. جیسے ہم نے پچھلی حدیث کے بعد یہ سوچا تھا کہ رات کو جلدی سوئیں اور اپنے وقت پہ قابو رکھیں، ہم لغویات سے بچیں، باطل چیزوں سے بچیں، اور رات کو دعا کر کے سوئیں کہ یا اللہ ہمیں صبح اٹھانا، اور پھر ہم اٹھیں. رات کا کھانا بھی ہلکا کھائیں تاکہ ہمارے لیے اٹھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے. اور رات کی نماز اچھی ہو تو صبح کی نماز بھی اچھی ہوتی ہے. تو اچھی عشاء پڑھیں، غفلت کے ساتھ عشاء نہ پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ساری چیزیں جو ہیں ہماری مدد کریں گی کہ ہم صبح اٹھ سکیں اور اپنے پیارے رب کی پکار کو سن سکیں، اس پہ لبیک کہہ سکیں، اور وہ اپنے وعدے کے مطابق ہمیں بخش دے، ہماری دعائیں قبول کر لے، ہمارا استغفار قبول کر لے. اس کے وعدے سچے ہیں اور وہ اپنے سچے وعدے پورے کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے، اور ہماری سستیاں اور غفلتیں جو ہیں وہ دور فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.